اپنے پیش کریں۔ میرا نام سمت سدھو اور میں آپ سے حضرت سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادت کا کلمہ۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی ایک خدا میں مانتے؟ جی آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ تقریباً 1.5 سال سے۔ 1.5 سال سے۔ آپ کو اسلام کا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ ہمارے دوست وغیرہ سب ان سے حاصل ہوا ہے۔ جی ہمارے دوستوں سے۔ دوستوں سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی دباؤ؟ نہیں کوئی فزیکل پریشر؟ نہیں۔ کوئی اکنامک پریشر؟ نو۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ آپ کے ہوش و آواز میں؟ جی جی کیونکہ کسی کو بھی زبردستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے۔ اسلام مذہب میں ہم کسی کو زبردستی مسلم نہیں بنا سکتے، اور کوئی مذہب کو زبردستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے۔ اس دیش میں بھی اس کی ممانعت ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے۔ تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی پورے ہوش و آواز میں؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں۔ بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی مشکلات ہے اسے حل کرے، اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائے۔ آخری سوال، جزاک اللہ۔ آخری سوال یہاں کوئی غیر مسلم ہے؟ یہاں انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال دیں گا۔ جی میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا، بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا۔ کچھ مجبوری کے کارن، ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے کارن، بٹ میں نے اسلام کو جانا، میں نے نماز پڑھنا چالو کیا، میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں، بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا، چھوڑتا تھا۔ ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے، لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا۔ مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے، نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے، ایک بار شروع کرو، پھر 2 بار، پھر 5 بار، پھر جماعت سے۔ ضرور نہیں کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے۔ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور۔ آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ جی ضرور۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان بن چکے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے، آپ کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے۔ مسلم مرنا بہت اہم ہے، اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے۔ مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو۔
वक्त बहुत कम है। खाली एक चीज़ छोटी सी, मैं एक्चुअली काफ़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया है काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे। हमें नमाज पढ़ना है, या नमाज पढ़ने आप आते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें दाढ़ी रखने का, लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है, तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं, लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज के लिए वक्त लिया जाए। भाई साहब ये पूछ क्योंकि रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफ़ी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब का सवाल है कि हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज पढ़ने का। दिगर मज़ाहिब लोग को लंबे बाल रखने की इजाज़त है, उनका इशारा सिख मज़हब की तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो। आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करें कि दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ़ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहां मैं साबित किया पहले ज़माने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफ़र करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफ़र करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फ़ख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारों को जुड़ो, भले आपको तनख्वाह कम मिलेंगे। हमारे इदारे में फ़र्ज़ है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फर्ज है। इस्लाम में टोपी पहनना फर्ज नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फर्ज है, साथ साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इस दुनिया में और आखिरत में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।